اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلهم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز فلما رآها تهتز
فلما جاءتهم آياتنا مبصرات وقالوا سحر مبين وجحدوا بها وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس پرانی محفل کا آغاز ہو چکا ہے. تمام موعظ محلہ کی خدمت میں التماس ہے کہ برائے کرم حسینیہ پنجتنی میں فرش محفل پر تشریف لے آئے. بسلسلہ ولادت جامع ام کلثوم بنت امیر المؤمنین اسلام ایک طرحی محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے انجمن پنجتنی کے اراکین کی جانب سے، اور اس میں منتخب مقامی شعراء کرام اپنا طرحی کلام پیش کریں گے. تلاوت کلام پاک کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آج کے خطیب محفل عالی جناب مولانا عسکری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر رو کر محفل کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ سلوات. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ایک صلوات. عزیزوں، اس وقت آپ کے سامنے پیغمبر اسلام ایسے ہی رہے. ایک صلوات.
ارشاد فرمایا کہ ایک صلوات ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت ہے۔ ظاہر ہے کہ زینت انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو اور حصہ ہے کہ جس کو فطری طور پر ہر انسان پسند کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ ضروری سمجھتا ہے۔ زینت کی الگ سے کوئی خاص تعریف یا ڈیفینیشن بیان نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ زینت سجانے اور سنوارنے کو کہتے ہیں۔ تو فطری طور پر جو آدمی بھی اپنے اعتبار سے اگر کچھ کرتا ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد تو اس میں زینت کو پسند کرتا ہے، یعنی لباس اچھا چاہتا ہے، مکان اچھا چاہتا ہے، سواری اچھی چاہتا ہے، دیگر ضروریات زندگی میں جو کسی چیز کو بھی پسند کرتا ہے تو وہ اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ اچھا ہو اور نیک ہو اور صحیح ہو۔ ایک صلوات محمد ہوگی، ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ تو عام طور پر انسان ہر اعتبار سے نیک اور اچھی چیزوں کو پسند کرنے والا فطری طور پر ہے، لہذا یہ کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی ایسا نہیں چاہتا کہ یہ اچھا نہ ہو۔ چنانچہ جب زبان اچھی ہے، مکان اچھا ہے، باٹھی دیجیے پہلے صاحب سے، نہیں باٹھیے بانٹ دیجیے تو 4 منٹ ہے، بانٹ دیجیے۔ زینت کا جہاں تک تعلق ہے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کا سیدھا سا تعلق فطری طور پر انسانیت کی نفسیات سے ہے کہ یہ ہر چیز بہتر چاہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں ذاتی طور پر انسان بہترین پسند ہے، نہ صرف یہ کہ بہتر بلکہ بہترین چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کا لباس اچھا ہو، اس کا مکان اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کا خاندان اچھا ہو، اس کا قبیلہ اچھا ہو، تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو بھی اچھی ہو، اور صرف گفتگو اچھی نہ ہو بلکہ زبان بھی اچھی ہو، صرف زبان اچھی نہ ہو بلکہ اس کا بیان بھی اچھا ہو، صرف بیان اچھا نہ ہو بلکہ اس کی فکر بھی اچھی ہو۔ چنانچہ ان تمام تر چیزوں کے لیے جو بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مکان، زبان، فکر، کلام یہ سب اچھا ہو۔ اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ آدمی بیٹھتا کیسے لوگوں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو زور اخلاقیات کے بارے میں دیا گیا وہ اس بنیاد پر کہ آدمی بیٹھتا کیسے لوگوں کے ساتھ، یعنی جب بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف بیٹھتا نہیں ہے بلکہ بولتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو کلام کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو بات کرتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو بنیاد سب سے اہم ترین چیز جو ایشو ہے، جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ بیٹھتا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اچھا سوچتا ہے اور اچھا بولتا ہے،
اور جب اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے تو نہ تو اچھا سوچتا ہے اور نہ ہی اچھا بولتا ہے۔ پیغمبر نے فکر و کلام و زبان کے لحاظ سے زینت کا بہترین طریقہ یہ بیان فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ جب کہیں بیٹھو تو اس کی بنیاد ذکر علی ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس مجلس میں ذکر علی ہو رہا ہو وہاں فکر بھی پاک و پاکیزہ ہوگی، زبان و بیان بھی پاک و پاکیزہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زینت اور پھر زینت کا ایک جو تصور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبان و بیان سے ہٹ کے فکری طور پر جب آپ ذاتیات اور اخلاقیات کے معاملات میں دیکھیں تو زینت کا معاملہ وہی ہے کہ ہر آدمی بہترین طریقے سے کسی چیز کے سجانے اور سنوارنے کو زینت کہتا ہے۔ تو گفتگو اچھے الفاظ سے سجائی جاتی ہے اور فکر اچھے خیالات سے سجائی جاتی ہے، خاندان اچھے لوگوں سے سجایا جاتا ہے، گھر خوبصورت چیزوں سے سجایا جاتا ہے، لباس بہترین آرائش کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ تو پھر دوسری چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں حکم زینت ہے، پھر مثال کے طور پر اگر حضرات سے الگ کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ روایات میں وارد ہوا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ جائے تو ایسے ہی نہ جائے بلکہ زینت کرنے کا حکم ہے۔ اب زینت کرنے کا حکم کا مطلب یہ کہ عام طور پر لنگی باندھ کے نماز پڑھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس طرح جائے کہ مثلا اللہ کی بارگاہ میں جایا جا رہا ہے۔ تو زینت کی جو بنیاد زینت جو قرار دیا ہے تمام تر چیزوں کو یہ اسی بنیاد پر۔ اب ذرا سا ہم زینت کے معاملے میں آگے بڑھیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں زینت کی اتنی اہمیت ہے تو پھر خداوند عالم کے یہاں زینت کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے زینت ادا کی تو کیسے ادا کی؟ سب مکان کو زینت اور کائنات کو زینت اور دنیا کو زینت اور زمانے کو زینت۔ اب وہ جب زینت ادا کرے تو کیسے ادا کرے؟ تو اس نے زینت کے لیے ایک ہی شخص کے قرار دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمام تر زمین اور آسمان کو سجانے کے لیے جو بنیادی ذات قرار دیا وہ جناب حضور سرور کائنات کو۔ مگر آپ ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیں تو یہ کائنات عالم و آدم میں کعبے کی زینت کون؟ ان کا صاحب 13 رجب کو مولا علی کے ذریعے سے کعبے کو زینت دی جا رہی ہے۔ عرش اعظم کی زینت کون؟ حجاب نور کے ادھر مولا علی سے زینت ہے، ادھر پیغمبر اسلام کے ذریعے سے زینت دی جا رہی ہے۔ خیبر و خندق بدر و احد میں مسند میدان شجاعت کی زینت کون؟ تو مولا علی کے ذریعے سے زینت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی زینت کون؟ کہ قرآن کے مجید میں کم سے کم 200 سے زیادہ ایسی مطلق آیات مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئیں جو آج بھی زینت قرآن بنی ہوئی ہیں، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس زینت ایک ایسا کیفیت کا مسئلہ ہے کہ صرف ہم نے اپنے لیے نہیں، اپنے علاقے کے لیے نہیں یا ہمارے ماحول کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے اپنے دین میں ایک بہت بڑا حصہ زینت کا قرار دیا۔ اور زینت کی ذریعہ اور وسیلہ صرف 2 ہی لوگوں کو قرار دیا، یا محمد کی ذات کو قرار دیا یا علی کی ذات کو قرار دیا۔ اور فرمانے یا مولا علی کی ذات کو قرار دیا یا پیغمبر اسلام کی ذات کو قرار دیا۔ اب پیغمبر کی ذات کو زینت کیسے قرار دیا؟ کہ صاحب عرش اعظم کی زینت اگر رسول ہیں تو مولا علی ہیں، خانہ کعبہ کی زینت اگر رسول اللہ ہیں تو مولا علی ہیں، مصلی کی زینت اگر مولا علی ہیں تو رسول اللہ ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کائنات عالم و آدم میں ذرہ ذرہ اگر زینت حاصل کرتا ہے تو وہ یا تو وہ رسول اللہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے یا وہ مولا علی کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس تمام طریقے تمام تر زاویوں سے اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کائنات کو یا تو رسول اللہ کے ذریعے زینت عطا کی گئی ہے یا پھر مولا علی کے ذریعے زینت عطا کی گئی۔ میں نے کسی 17 ربیع الاول کی محفل کے ذیل میں ایک بات عرض کی تھی، مثلا یہ زینت کا معاملہ ہے نا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا تو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس نے ان کے خلق کرنے کا جو مقصد بیان کیا، دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، اس نے ان کے خلق
خلق کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے خلق کیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کریں، بلکہ اس نے کہا کن تو کنزن میں مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے انہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اگر اس کی تحویل میں اس کے پاس بھی رہتے تو اس کے عرفان کی منازل حل ہو سکتی تھیں، مگر اس نے انہیں اس روح زمین پر کیوں بھیجا؟ روح زمین پر اس لیے بھیجا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اب چونکہ محمد کے صدقے میں زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو آسمان پر اپنے پاس رکھا اس لیے کہ آسمانوں کی زینت بن کے رہیں، اور زمین پر اس لیے بھیجا کہ زمین کی زینت بن کے رہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد علیہ۔ اور فرما رہے ہیں آپ لہذا زمین کی زینت بن کے رہیں اور آسمان کی زینت بن کے رہیں، لہذا اللہ نے زمین اور آسمان کی زینت بنا کے انہیں اپنے پاس رکھا۔ اب چونکہ زمین کی زینت بنا کے بھیجا تھا، لیکن ایک یہ بڑی عجیب و غریب بات یہ کہ مثلا بھیجا تو کہاں بھیجا، کس لیے بھیجا، کس مقصد کے تحت بھیجا؟ زینت بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ترین ذمہ داری اللہ نے ہمارے نبی کے حوالے کی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ عام طور پر اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو اس کے آرام اور آسائش کا مکمل انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے باہر سے کسی کوئی مہمان کو بلایا، ذاکر کو یا کسی بھی آدمی کو، یا مثلا آپ سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے بھیج دیجئے کسی کو، جب آپ نے بھیجا تو آپ نے کہا کہ صاحب بھیج تو رہا ہوں مگر خیال رکھیے گا کہ انتظام پورا قاعدے سے مستقل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو اسے زحمت نہ ہو، اور اگر وہ جائے تو اسے زحمت نہ ہو۔ دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ آئے تو اسے زحمت نہ ہو، اور اگر وہ جائے تو اسے زحمت نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بلاتا ہے، خدا جانے آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں، لیکن جب وہ بلاتا ہے تو اتنا انتظام کرتا ہے کہ جوتیاں اتارنے کی بھی زحمت دینا گوارا نہیں کرتا۔ ذرا سا غور فرمائیں، مثلا جب وہ بلاتا ہے تو پھر جوتیاں اتارنے کی بھی زحمت دینا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب وہ بھیجتا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ جب وہ بلاتا ہے تو جوتیاں اتارنے کی بھی زحمت دینا گوارا نہیں کرتا، یوں ہی پہنے پہنے چلے آؤ، لیکن جب وہ بھیجتا ہے تو کیسوں میں بھیجتا ہے؟ جو پتھر مارتے ہیں۔ جب وہ بھیجتا ہے کیسوں میں بھیجتا ہے؟ جو مجنون کہتے ہیں، جو دیوانہ کہتے ہیں، جو راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، جو کوڑا پھینکتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے۔ کیا اللہ اپنے نبی کو کسی اچھی جگہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ یا اللہ اپنے نبی کو کسی پڑھی لکھی جگہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ یا اللہ اپنے نبی کو کسی ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا تھا کہ جہاں لوگ مہذب ترین لوگ ہوں، ان کو کم از کم بات کرنے کا سلیقہ ہو سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ کہنے کا کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو عرب کی سرزمین پر بھیجا جو ہے وہ اصل میں زینت بنا کے بھیجا ہے۔ ایسا غور فرمائیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عرب کی سرزمین پر زینت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر بڑے اہتمام سے انجمن پنجتنی یہ محفل منعقد کرتی ہے۔ ہم محفل پڑھنے کے لیے جب دروازے پر آئے تو سید بھائی نے ہم سے کہا کہ آج ہم نے محفل کا بڑا اچھا انتظام کیا ہے اور بہت عمدہ قسم کا فرش بھی بچھایا ہے اور بہت اچھا لاؤڈ اسپیکر بھی لگایا ہے اور تبرک بھی بہت عمدہ قسم کا بانٹیں گے، قرآن دازی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور بہت اچھا انتظام ہے۔ آس پاس کم 10 برس میں ایسا انتظام کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ اب بس یہ کہ اب آپ بھی کم سے کم 2 گھنٹے پڑھیے۔ تو ہم نے بھی سمجھا کہ ٹھیک ہے اتنا اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے تو چلیے ٹھیک ہے بھائی 2 گھنٹے تقریر کی جا سکتی ہے۔ اب جو ہم 2 گھنٹے کے ارادے سے تقریر کرنے کے لیے ممبر پر آئے تو یہاں سامعین کے نام پر کوئی نہیں تھا۔ 2-4 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تماشا کر رہے تھے۔ ایک کچھ عجیب و غریب قسم کا جسے کہتے ہیں نارمل آدمی کچھ عجیب حرکتیں کر رہا تھا، منہ بنا رہا تھا رنگ برنگے۔ ایسے ماحول میں ہم ممبر پر آ کے بیٹھ تو گئے، لیکن کیا پڑھتے؟ 2-4-10 منٹ تقریر کرنے کے بعد اترے اور اتر کے تبرکاً بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب تبرکاً بات ختم ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ بھئی آپ نے تو میرے پورے انتظام کو خراب کر دیا، اتنا اچھا انتظام ہم نے کیا تھا مگر آپ نے تو اس کو خرابی کر دیا، اس لیے کہ صرف 10 منٹ تقریر کر کے اتر آئے۔
تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا، لیکن یہ سب کچھ نہ بھی کیا ہوتا تو کم از کم 2-4 لوگوں کو بلا ہی لیا ہوتا۔ اگر آپ کی انجمن کے ممبرانی جا کے 2-4 لوگ بیٹھ جاتے تو کم سے کم ہم جب کچھ پڑھتے تو وہ صلوات تو پڑھتے تھے، اگر کوئی بات پسند آ جاتی تو وہ سبحان اللہ تو کہہ دیتے، اگر کوئی بات اچھی لگتی تو وہ نعرہ تو لگا دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ سننے والے بیٹھے ہوئے ہوں، نعرہ لگانے والے بیٹھے ہوئے ہوں، پسند کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایسے پڑھے لکھے مجمع سے نعرہ لگوا لینا آسان ہے، سبحان اللہ کہلوا لینا آسان ہے، صلوات پڑھوا لینا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم اسی عالم میں تقریر کرنے کے لیے ممبر پر آئیں اور کچھ ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ وہ جو لوگ بچے بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے ہیں وہ سنجیدگی سے تقریر سننے لگیں، اور وہ جو بیٹھا ہوا ایک نارمل قسم کا آدمی عجیب حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی سنجیدہ ہو کے تقریر سننے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمال تقریر نہیں ہوگا بلکہ اعجاز تقریر ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں یہ کمال تقریر نہیں ہوگا بلکہ اعجاز تقریر ہوگا کہ اتنی موجز نما، اتنا اعجازی بیان تھا کہ وہ بچے جو تماشا کرنے والے تھے وہ بھی سنجیدگی سے بیان سننے لگے، وہ جو غیر سنجیدہ آدمی تھا وہ بھی سنجیدہ ہو کے گفتگو کو سننے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کسی پڑھی لکھی جگہ بھیجتا کہ جہاں کی ثقافت مشہور ہوتی، کہ جہاں کے لوگ مشہور ہوتے، جہاں کی تہذیب مشہور ہوتی، اور پیغمبر ایسے مجمع سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہلوا لیتے تو رسول اللہ کے کمال تبلیغ تو سامنے آتا مگر اعجاز تبلیغ سامنے نہیں آتا۔ اور فرما رہے بھائی کمال تبلیغ تو سامنے آتا مگر اعجاز تبلیغ سامنے نہیں آتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی جگہ اس لیے بھیجا کہ جب ایسے مجمع سے پیغمبر لا الہ الا اللہ کہلوائیں گے تو یہ کمال تبلیغ پیغمبر نہیں، اعجاز تبلیغ پیغمبر ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد اور فرمان اعجاز تبلیغ پیغمبر ہوگا۔ اب بھیا معاملہ یہ کہ رسول اللہ کی تبلیغ کا اعجاز یہ ہے کہ وہ محنت کہ جو انبیاء ما سبق نے ہزاروں برس میں کی اور لوگوں کو دین پہنچانے کے اعتبار سے، خدا تک پہنچانے کے اعتبار سے محنتیں کر کے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر کے ہمارے نبی سے پہلے 1,24,000 نبیوں نے ہزارہ برس تبلیغ فرمائی، تب جا کے کہیں دین اس قابل ہوا کہ ہمارے نبی کو میدان غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر و سند حاصل ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں برس میں جو نبیوں نے پہنچایا تھا یہ محمد کا اعجاز تھا کہ اسے 63 برس میں پہنچا دیا۔ اب اگر آپ محسوس کریں تو اسی سے متصل ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ محمد کے کردار کا اعجاز ہے کہ جو انبیاء ہزاروں برس میں پہنچائیں وہ محمد 63 برس میں پہنچا دیتے ہیں اور حسین 1 دن میں بچا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد غور فرمان، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ زینت بنا کے بھیجا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن حضور سرور کائنات سے حرم مکہ کو زینت، رسول اللہ کے قدموں سے مدینے کو زینت، رسول اللہ کے قدموں سے عربستان کو زینت ہے، اس لیے کہ یہ رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ علی سے زینت ہے، رسول اللہ سے زینت ہے۔ لیکن بات مختصر کر رہا ہوں، ان دونوں شخصیتوں کی بدولت خداوند عالم نے کائنات عالم و آدم کو زینت عطا کی۔ کیسی زینت عطا کی؟ کعبے کو زینت، مسجد کو زینت، مصلی کو زینت، محراب کو زینت، شجاعت کو زینت، سخاوت کو زینت، کرم کو زینت، عبادت کو زینت، ہے نا؟ پھر یہاں سے لے کے وہاں تک کوثر کو زینت، سلسبیل کو زینت، ممبر کو زینت، لوح کو زینت، لوح محفوظ کو زینت، عرش کو زینت، کرسی کو زینت، تمام تر اعتبار کو انہی دو شخصیتوں سے زینت ہے۔ مگر جب سب کو زینت چاہیے تو ان دونوں شخصیتوں کو بھی تو اپنے گھر میں کوئی زینت کا توسل چاہیے کہ ان کے گھروں میں زینت کیسے ہوگی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اتنی دیر کی تقریر اور تمہید کے بعد کہ اللہ نے محمد کے ذریعے اگر کائنات کو زینت عطا کی تو محمد کے گھر میں زینت کے لیے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔
اور علی کے ذریعے اگر کائنات کو زینت عطا کی تو علی کو بھی 2 بیٹیاں ایسی عطا کی کہ جو زینت تھیں، نہ صرف زینت تھیں بلکہ عالم تو یہ تھا کہ ان دونوں کے نام بھی زینب ہی تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد ایک زینب کبریٰ اور دوسرے زینب صغریٰ۔ اور زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ آج جس بیوی کے نام پر جشن مسرت کے سلسلے سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی تو زینب ہی ہے، زینب صغریٰ اور زینب کبریٰ، یعنی جناب زینب کبریٰ مولا علی کی بڑی بیٹی، جناب زینب صغریٰ مولا علی کی چھوٹی بیٹی، جن کی کنیت ہے ام کلثوم۔ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بہت دیر عرض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بڑی اہم ترین منزل ہے کہ اللہ نے مولا علی کو 2 بیٹیوں کے ذریعے سے زینت عطا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو جب خداوند عالم نے امام بنایا تو ان دونوں کی رعایت سے ایک لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں حسنین۔ حسنین کا مطلب کیا ہے؟ حسنین کا مطلب یہ کہ 2 حسن 2 حسین، مطلب 2 بیٹے ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کی شان ایک ہے، دونوں کی عظمت ایک ہے، دونوں کی جلالت ایک ہے، دونوں امام ہیں، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں، دونوں علی کے نواسہ بیٹے ہیں، دونوں رسول کے نواسے ہیں، تو دونوں کی شان، دونوں کی عظمت، دونوں کی جلالت بالکل برابر ہے۔ امام حسین کی امامت کا سلسلہ آپ فہرست کے اعتبار سے دیکھیں تو امام حسن کے بعد آتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو حسین ابن علی حسن ابن علی کے بعد امام نہیں ہے، حسن ابن علی کے ساتھ امام۔ پھر یہ کسی اور موقع پر شرف کہیں حاصل نہیں ہوگا۔ معصومین نے بالکل بڑی صریحی روایات میں یہ بیان فرمایا کہ امامت اب انہی 2 بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، یعنی امام حسن اور امام حسین کے بعد امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی۔ اب یہ بھائیوں میں امامت جمع اس لیے ہو گئی کیونکہ دونوں فاطمہ کے بیٹے تھے، دونوں علی کے بیٹے تھے، لہذا اللہ نے ان کے علاوہ ان سے پہلے اور ان کے بعد پھر کہیں امامت کو جمع نہیں کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب 2 بیٹے ایک ہی وزن کے ہیں، حسنین کہلا رہے ہیں، تو 2 بیٹیاں بھی ایک ہی طرح کی ہوں، اسی لیے دونوں بیٹیوں کے نام مولا علی نے رکھے زینب۔ اب یہ کبریٰ اور صغریٰ یہ کیوں لگایا گیا؟ ترکیب کے اعتبار سے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ بڑی بیٹی ہیں، یہ چھوٹی بیٹی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ صاحب خصائص زینبیہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے، شاید میں نے 1-2 برس پہلے یہاں کسی مجلس میں یا محفل میں عرض کی تھی، لیکن اس وقت عرض کر دوں اکثر لوگ ایسے ہیں جو شاید اس وقت میں موجود نہیں تھے۔ سنیے، بڑی غضب کی بات ہے، وہ یہ کہ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کو صدیقہ کبریٰ کہتے ہیں۔ صدیقہ کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ بڑی صدیقہ، صدیقہ کبریٰ۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، بی بی کو معصومہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب جناب زینب کے بارے میں علماء نے قلم اٹھایا خاص طور سے، تو عصمت کا ایک باب الگ سے قائم کیا۔ یہ بھی ایک الگ کی چیز ہے، سن لیجیے، عام طور پر اس طرح کی تقاریر میں یا ایسی نشستوں میں یہ باتیں زیادہ سننے کو آتی ہیں۔ مثلا جناب زینب کے سلسلے سے یا جناب ام کلثوم کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو صاحب یہ نعوذ باللہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ عن الخطا ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری باتیں بیان ہوتی ہیں۔ میں اس وقت بہت زیادہ تفصیل سے اس مسئلے پر عرض کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، وہ یہ کہ بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا کا کیا مطلب؟ محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ کہ جو خطا سے بالکل محفوظ ہو۔ اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو معصیت سے دور ہو۔ تو یہ دونوں ترکیبیں استعمال کہاں ہوتی ہیں؟ اس میں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں ترکیبوں کے استعمال کا معاملہ احتیاط کی بنیاد پر ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان سے آپ کسی سے پوچھیے معصوم کتنے ہیں، تو وہ کہتا ہے 14۔ تو جب وہ 14 معصوم کہتا ہے تو اس 14 کی فہرست میں کوئی تصور نہیں کرتا کہ ان 14 یعنی 12 امام اور جناب سیدہ اور پیغمبر کے علاوہ بھی کوئی معصوم درمیان میں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ جب کسی کی عصمت پر گفتگو ہوتی ہے تو قطعی طور پر وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ ہمارا معصوم ماننے کا مطلب یہ کہ انہیں 14 کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ دیکھیے بڑی سینسٹیو اور بہت حساس قسم کی بات میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، اور خاص طور سے یہ چونکہ بات
کیمرے کے ذریعے سے دوسری طرف بھی جا رہی ہے، لہذا جو بھی سن رہا ہے وہ اس مسئلے کو بہت غور سے سنیں۔ بالکل اہم بات ہے وہ یہ کہ عام طور پر اگر کوئی کسی کی عصمت پر، مثلا حضرت عباس کی عصمت پر، مثلا حضرت زینب کی عصمت پر، مثلا حضرت ام کلثوم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 14 کی فہرست میں کسی ایک کو کم کر کے حضرت عباس کو شامل کر رہا ہے یا کسی ایک کو کم کر کے حضرت زینب کو شامل کر رہا ہے۔ اس کے معصوم کہنے کا مطلب بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ان 14 کے علاوہ 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، جیسے مریم معصوم ہیں، جیسے فرشتے معصوم ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو آج سنیں بھائی، دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو بالکل ویسے ہی یعنی جیسے مریم معصوم ہے، جیسے ہی اللہ ان تمام چیزوں میں کوئی 14 سے 15واں معصوم بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی 14 میں مثلا کو کہتا ہے کہ ہم 5ویں امام کو کم کر کے حضرت عباس کو شامل کر دیں یا 6ٹھے امام کو کم کر کے حضرت زینب کو شامل کر دیں، یہ کوئی تصور نہیں کر رہا۔ لہٰذا جب یہاں پر معصوم کے سلسلے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پر معصوم سے مراد وہی ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی معصیت سے دور اور خطاؤں سے محفوظ ہیں جیسے 1,24,000 انبیاء محفوظ ہیں، جیسے مریم جناب مریم جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ کر رہا ہے وہ محفوظ ہیں، جیسے ملائکہ محفوظ ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں بھائی، دیکھوں کیسے سنتے ہیں آپ۔ اصل میں عصمت کا معاملہ یہ ہے کہ عصمت کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، عصمت ایک صلاحیت کا نام ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، عصمت کسی ڈگری کا نام نہیں ہے، عصمت صلاحیت کا نام ہے، عصمت صلاحیت کا نام ہے۔ صلاحیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت شاید گفتگو اسی انداز سے ہو جائے۔ صلاحیت کا مطلب کیا ہے؟ صلاحیت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے طریقہ اور ایک چیز ہوتی ہے نتیجہ۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ایک چیز ہے طریقہ اور دوسری چیز ہے نتیجہ۔ کبھی کبھی طریقہ صحیح ہوتا ہے، نتیجہ غلط ہوتا ہے۔ سمجھدار افراد تشریف فرمائیں، اگر آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ بات نتیجہ آمیز رہے گی۔ کبھی کبھی طریقہ صحیح ہوتا ہے، نتیجہ غلط ہوتا ہے، کبھی کبھی طریقہ غلط ہوتا ہے، نتیجہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں ایسی ہیں کہ دونوں میں آدمی فخر کرتا ہے، نہیں لفظ بدل کے کہوں، یہ دونوں کیفیتیں ایسی ہیں جس میں گناہگار آدمی فخر کرتا ہے۔ ہم نے ایک طریقہ استعمال کیا وہ صحیح تھا، نتیجہ جو نکلا وہ غلط تھا۔ ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیے ہم الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم نے کام غلط نہیں کیا، ہم نے صحیح کام کیا، ہم نے کام غلط نہیں کیا، اب نتیجہ نہیں صحیح نکلا تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کام غلط نہیں کیا۔ فخر کرتا ہے اپنے عمل طریقے کے مسئلے میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طریقہ غلط ہوتا ہے، نتیجہ صحیح ہوتا ہے، تب بھی یہ گناہگار آدمی فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طریقہ غلط تو کیا ہوا، نتیجہ تو دیکھیے اچھا نکلا یا نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مزاج معصیت ہے کہ یہ صحیح طریقے سے غلط نتیجہ نکالے تب بھی فخر کرتا ہے، اور غلط طریقے سے صحیح نتیجہ نکالے تب بھی فخر کرتا ہے۔ اور اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کا طریقہ صحیح اور نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، طریقہ غلط اور نتیجہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن معصوم جس صلاحیت کو کہتے ہیں عصمت، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے، طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ ذرا سا غور کریں خدا کے لیے، یہاں طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے اور نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو عصمت مزاج ہونے کا مطلب یہ کہ صحیح طریقے سے صحیح نتیجہ حاصل کیا جائے، یہ ہے مزاج عصمت کی دلیل۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں مہمان رکھا، اور جب ابن زیاد کے آنے کی خبر ہوئی تو ہانی کہنے لگے کہ آپ یہاں پردے کے پیچھے سے چھپ کے بیٹھ جائیے، اور جب میں اشارہ کروں تو آپ ابن زیاد پر حملہ کر دیجئے گا۔ اور ہی نہیں کیا آپ نے ذرا سے توجہ فرمایا، آپ یہاں پردے کے پیچھے سے چھپ کے بیٹھ جائیے، اب میں اشارہ کروں تو آپ ابن زیاد کو حملہ کر دیجئے گا۔ ابن زیاد آیا،
جناب ہانی ابن عروہ نے اشارے کیے، مگر حضرت مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد پر حملہ نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں، ابن زیاد پر حملہ نہیں کیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سنگا اور اٹھ کے واپس چلا گیا. تو بعد میں ہانی ابن عروہ کہنے لگے کہ آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موقع ہاتھ سے جانے دیا یہی حضرت ہانی اور مسلم کے درمیان عصمت کا فاصلہ کے ہاتھ کھینچ رہا ہے کہ ہانی نہیں جانتے. ہانی کی عظمت، بس ہانی کی عظمت، ہانی کی جلالت، ہانی کی شان اپنی جگہ، مگر حضرت مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا کہ اگر میں حملہ کر دیتا تو نتیجہ تو بے شک صحیح ہوتا مگر طریقہ صحیح نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم جب کوئی طریقہ استعمال کرتا ہے، یعنی کسی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے، تو طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے، نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے. اب یہ کسی کو حق نہیں کہ کوئی کہے کہ حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی، اس لیے کہ حسن ابن علی نے صلح کے لیے قلم اٹھایا تو طریقہ بھی صحیح تھا، نتیجہ بھی صحیح تھا، اور جب حسین نے کربلا میں تلوار اٹھائی تو طریقہ بھی صحیح تھا، نتیجہ بھی صحیح تھا. صلوات پڑھیں پر محمد اور فرمان ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد بس قبلہ. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب چنانچہ وہی بیان کرتے ہیں کہ جب یہاں پر عصمت صغرا کی بات ہوتی ہے، حضرت زینب اور جناب ام کلثوم کے سلسلے سے انہوں نے جب قائم کیا نا کہ صاحب عصمت صغرا، عصمت صغرا، عصمت صغرا کا مطلب کیا کہ چھوٹی معصومہ، اور جناب سیدہ بڑی معصومہ. بہت توجہ کے ساتھ سنیں، جناب سیدہ عالم بڑی معصومہ اور جناب زینب چھوٹی معصومہ. تو جناب زینب کا مطلب یہ کہ اگر جناب ام کلثوم کے سلسلے سے سن رہے ہیں تو وہی حوالہ، اس لیے کہ جناب ام کلثوم کا نام نامی بھی زینبی ہے. تو چھوٹی معصومہ، چھوٹی اور بڑی معصومہ کا مطلب کیسے حل ہوتا؟ اگر یہ بات میں آگے سامنے آ کر کے یہیں پر ختم کر دوں تو لگتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تصور کریں کہ وہ بڑی معصومہ ہیں اور یہ چھوٹی معصومہ ہے. اسی کے بعد جہاں پر انہوں نے باب عصمت قائم کیا وہیں ایک چھوٹا سا نوٹ بھی نیچے تھا، ان میں بریکٹ میں لکھا، بہت غلط کا جملہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر عصمت صغرا کی جو ترکیب استعمال کی ہے وہ جناب سیدہ کی فضیلت کے مطابق استعمال کی ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ ہم نے یہاں پر عصمت صغرا کی جو دلیل لفظ استعمال ترکیب استعمال کی ہے وہ جناب سیدہ کی فضیلت کے مطابق استعمال کی ہے. چونکہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین فاطمہ، اس لیے عصمت کبریٰ کی ترکیب ضروری ہے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھوں میں کیسے سنتے ہیں آپ. یہاں فاطمہ نہیں، مادر گرامی اور بیٹی کے درمیان فضیلت کے حوالے سے تمیز کے لیے عصمت صغرا کی ترکیب استعمال کی ہے، ورنہ زینب مریم سے بڑی صدیقہ کو کہتے ہیں اور مریم سے بڑی معصومہ کو کہتے ہیں. صلوات اور محمد اور فرمایا ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد بس. مریم سے بڑی صدیقہ ہیں، مریم سے بڑی معصومہ ہے حضرت زینب روم بس قبلہ. آج اسی بی بی کا جشن مسرت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ علی کے گھر کو زینت دینے کے لیے اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی. جو منظر جناب امام حسن کی آمد پر تھا وہی امام حسین کی آمد پر تھا، جو حضرت زینب کی آمد پر تھا وہی جناب ام کلثوم کی آمد پر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باری باری آئے ہیں، ان کی عظمت برابر، ان کی جلالت برابر، ان کی شان برابر، یہاں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. یہ جو دو بیٹے پل رہے ہیں فاطمہ کی آغوش میں، یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ امام ہیں. امام یعنی دین کو تحفظ فراہم کرنے والے. آغوش فاطمی کے لیے بس ایک جملہ ہے لیکن بہت حساس جملہ، اہل احساس تشریف فرمائے اگر یہ محسوس کر لیں گے تو رائے گا نہیں جائے گا، وہ اسی پر بات تمام. عظمت سید عالم کے مطابق
خداوند عالم نے اپنے نظام کو تبدیل کیا، اس لیے کہ یہ تاثیر آغوش فاطمی ہے کہ اس میں پلنے والا بیٹا امام ہی ہوتا ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سے توجہ فرمائیں کہ یہ آغوش فاطمہ کی تاثیر ہے کہ اس میں اگر بیٹا پلے تو وہ امام ہی ہوگا۔ اللہ نے کہیں اور بھائیوں میں امامت کو جمع نہیں کیا، حضرت امام حسن اور حسین کے علاوہ امامت کو جمع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹے پلنے والے اس تاثیر پر ہیں کہ کم سے کم امام ہوں، تو بیٹیاں بھی کم سے کم شریک کار امامت ہوتی ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ بیٹیاں بھی کم سے کم شریک کار امامت ہوتی ہیں۔ تو جب دونوں بیٹے ہم وزن ہیں تو دونوں بیٹیاں بھی ہم پلہ ہی ہوں گی، اسی لیے زینب کو لے جائیں، ام کلثوم کو چھوڑ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں جہاں زینب جائیں گی وہاں وہاں ام کلثوم جائیں گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ اس لیے کہ حسین کو اپنے مقصد میں دونوں بہنوں کی ضرورت ہے، حسین ابن علی کو اپنے مقصد میں فاطمہ کی دونوں بیٹیوں کی ضرورت ہے، علی کی دونوں بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ حسین کی ضرورت کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی ضرورت کا نام ہے۔ زینب ضرورت خداوندی کو کہتے ہیں، ام کلثوم ضرورت خداوندی کو کہتے ہیں۔ حسب ضرورت اس نے فاطمہ کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں اور 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ دونوں بیٹے ایسے کہ جو امام کی حیثیت سے دین کی حفاظت کریں، اور دونوں بہنیں ایسی اور دونوں بیٹیاں ایسی کہ جو شریک امامت کے ذریعے سے دین اور مذہب کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اگر ہم یہ بات کہیں تو غلط تو نہیں ہوگی کہ یہ بات تو متفق طور پر سارے مسلمان مانتے ہیں متفقہ طور پر کہ اگر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے تو آج لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو بے شک اسلام نہ ہوتا، لیکن کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اگر زینب و ام کلثوم نہ ہوتی تو پھر وجود کربلا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے جس خیمے میں دین کو بچا کے رکھا ہے اسے کربلا کہتے ہیں، اور زینب و ام کلثوم نے اس خیمے کی حفاظت کے لیے جو ایک منظر اور ایک مقصد قائم کیا ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بھی باقی ہے اور محمد رسول اللہ بھی باقی ہے۔ لہذا اب یہ کہنا پڑے گا کہ زینب و ام کلثوم یہ سیدہ عالم کی 2 بیٹیاں اور مولا علی کی 2 لخت جگر تو ہیں، لیکن ان کا عالم یہ کہ اب یہ صرف علی کے گھر کی زینت نہیں ہے، یہی محمد کے دین کی زینت، یہی اللہ کے دین کی زینت ہے، یہی کعبے کی زینت ہیں، یہی قبلے کی زینت ہیں، یہی مصلی کی زینت ہیں، یہی منبر کی زینت ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج انہی کا تذکرہ اس محفل کی زینت ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں خداوند عالم کی طفیل تصدق کی بارگاہ میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے طفیل تصدق میں پروردگار تو واسع مومنین کرام اور عزاداران سید و شہداء اور محبان اہل بیت جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال عزت اور نام اس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ بانیان محفل بالخصوص انجمن پنجتنی کے تمام تر اراکین اور عہدیداران کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور اللہ ان تاریخوں پر خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی کو۔ ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمیں بار بار اتباعی عالیہ کی زیارات سے مشرف فرما، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آبان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، خطیب اہل بیت علی نظام مولانا عسکری صاحب سے آپ کے انتہائی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی۔ اب منظوم شرح عقیدت کے باری ہے۔ ہماری فہرست شعراء کی بہت مختصر ہے، یعنی کل 12 عدد شعراء کرام ہے اور طرحی محفل ہے۔ آج کے لیے جو مصرع منتخب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ مثل زینب ثانیہ زہرا ہے آپ، اس مصرعے میں طبع آزمائی کر کے
منتخب مقامی شورا کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ترہی محفل ہے، لہذا ترہی محفل میں کوئی غیر ترہی شعر میں نہیں پڑھتا، لہذا میں براہ راست گزارش کر رہا ہوں کم سن مدہ اہل بیت، اور آپ حضرات یہ بھی سماعت فرما لیں کہ محفل کے فوراً بعد بذریعہ قرآن نازی جو تبرکات آپ کے سامنے رکھے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے ٹوکن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں جس کو ٹوکن نہ ملے وہ وہاں لے سکتا ہے، لیکن محفل کا آخر تک تشریف رکھیے گا کیونکہ بہت مختصر فہرست ہے، زیادہ طویل فہرست نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کم سن مداح اہل بیت وسیع صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور اپنے طرحی کلام سے اس طرحی مقاصد کا آغاز فرمائیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں بی بی ام کلثوم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور طرح کچھ اشعار ہیں کہ عظمتوں میں خود جواب اپنا ہے آپ، عظمتوں میں خود جواب اپنا ہے آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہے آپ، عظمتوں میں خود جواب اپنا ہے آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہے آپ۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح زینب بنی کلیہ مقام، جس طرح زینب بنی کلیہ مقام، ہاں یقیناً دہر میں اولیا ہے آپ، ہاں یقیناً دہر میں اولیا ہے آپ، کہ آپ کے بابا اگر ہیں باب علم، آپ کے بابا اگر ہیں باب علم، آپ کے بابا اگر ہیں باب علم، بھائی سرور دختر زہرا ہے آپ کے بابا اگر ہیں باب علم، بھائی سرور دختر زہرا ہے آپ۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہزادی آپ کا رتبہ ہے یہ، شہزادی آپ کا رتبہ ہے یہ، عصمت و حکمت کا ایک دریا ہے آپ، شہزادی آپ کا رتبہ ہے یہ، عصمت و حکمت کا یہ ایک دریا ہے آپ، کہ جو کرے سیراب اپنا ہو کے غیر، جو کرے سیراب اپنا ہو کے غیر، وہ کرم کا معجزن دریا ہے آپ، وہ کرم کا معجزن دریا ہے آپ۔ شعر اللہ فرمائیے گا کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہاں مگر، کوئی مانے یا نہ مانے ہاں مگر، حکم رب سے یا علی مولا ہے آپ، حکم رب سے یا علی مولا ہے آپ۔ اور مختصر بات فرمائیں کہ دیں گے جنت آپ کو مولا علی، دیں گے جنت آپ کو مولا علی، اس لیے کہ اے وسیع شیدا ہے آپ، اس لیے وسیع کی شیدا ہے آپ، اس لیے کہ اے وسیع شیدا ہے آپ۔ وسیع صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرات طرحی کلام سماعت فرما رہے تھے۔ شورا کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس سے فاصلے سے، تاکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے۔ ہاں بھائی حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں وسیع عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد شموم عارفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے طرحی کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات بجائیں حضرت۔ عظمت زہرا کا آئینہ
عصمت زہرا کا آئینہ ہے آپ، بیویوں میں افضل و اعلیٰ ہے آپ، بیویوں میں افضل و اعلیٰ ہے آپ، اور صبر کے قرآن کا پارا ہے آپ، صبر کے قرآن کا پارا ہے آپ، فاطمہ کے دل کا ایک ٹکڑا ہے آپ، فاطمہ کے دل کا ایک ٹکڑا ہے آپ، صبر کے قرآن کا پارا ہے آپ، فاطمہ کے دل کا ایک ٹکڑا ہے آپ۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ زینب مضطر علی کے دل کا چین، زینب مضطر علی کے دل کا چین، فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہے آپ، زینب مضطر علی کے دل کا چین، فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہے آپ۔ ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اور سورہ کوثر بھی ہے اس کا گواہ، سورہ کوثر بھی ہے اس کا گواہ، صبر و استقلال کا دریا ہے آپ، صبر و استقلال کا دریا ہے آپ، اور آئی ہیں مریم زیارت کے لیے، آئی ہیں مریم زیارت کے لیے، مثل زینب ثانی زہرا ہے آپ، آئی ہیں مریم زیارت کے لیے، مثل زینب ثانی زہرا ہے آپ۔ دیکھیں کہ جس میں شامل ہے خلوص سیدہ، جس میں شامل ہے خلوص سیدہ، بالیقین وہ شکر کا سجدہ ہے آپ، جس میں شامل ہے خلوص سیدہ، بالیقین وہ شکر کا سجدہ ہے آپ۔ اس میں دیکھیں ردیف دیکھیں اس میں کہ ہو مبارک یا محمد مصطفیٰ، ہو مبارک یا محمد مصطفیٰ، زینب و کلثوم کے نانا ہے آپ، ہو مبارک یا محمد مصطفیٰ، زینب و کلثوم کے نانا ہے آپ، اور غم اٹھائے کربلا سے شام تک، غم اٹھائے کربلا سے شام تک، درد میں ڈوبا ہوا نوحہ ہے آپ، درد میں ڈوبا ہوا نوحہ ہے آپ، اور چادر عصمت ہے جو سایہ فگن، چادر عصمت ہے جو سایہ فگن،
بےردا ہو کر بھی باپردہ ہیں آپ، بےردا ہو کر بھی باپردہ ہیں آپ۔ بس آخر یہ ایک نعرہ صلاح بھیجیں حضرات، آخری شعر میں فرما لیں کہ ہر قدم کلثوم ہے جب ساتھ ساتھ، ہر قدم کلثوم ہے جب ساتھ ساتھ، زینب مضطر کہاں تنہا ہیں آپ، زینب مضطر کہاں تنہا ہیں۔ صبر کے قرآن کا پارہ ہے آپ، فاطمہ کے دل کا ایک ٹکڑا ہے آپ، زینب مضطر علی کے دل کا چین، فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہے آپ۔ ہو مبارک یا محمد مصطفیٰ، زینب و کلثوم کے نانا ہے آپ۔ بہترین اشعار سے نواز رہے تھے جناب شمو معرفی صاحب، اور میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب انجم قدیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب انجم قدیری صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ آیتوں کا عکس ہیں چہرہ ہیں آپ، آیتوں کا عکس ہیں چہرہ ہیں آپ، جیسی صورت ویسا آئینہ ہیں آپ، آیتوں کا عکس ہیں چہرہ ہیں آپ، جیسی صورت ویسا آئینہ ہیں آپ، نور کی چادر میں پوشیدہ ہیں آپ، نور کی چادر میں پوشیدہ ہیں آپ، سیدہ کے علم کی دنیا ہیں آپ، نور کی چادر میں پوشیدہ ہیں آپ، سیدہ کے علم کی دنیا ہیں آپ، کہ وہ جو زینب کے ادب میں چپ رہے، کہ وہ جو زینب کے ادب میں چپ رہے، بولتے قرآن کا وہ پارہ ہیں آپ، وہ جو زینب کے ادب میں چپ رہے، بولتے قرآن کا وہ سورہ ہیں آپ، کہ نازش حوا ہیں مادر آپ کی، نازش حوا ہیں مادر آپ کی، اور فخر مریم و سارہ ہیں آپ، نازش حوا ہیں مادر آپ کی، اور فخر مریم و سارہ ہیں آپ، کہ دین کی جس میں ہوئی ہے پرورش، دین کی جس میں ہوئی ہے پرورش، علم کا ایک ایسا گہوارہ ہے آپ، دین کی جس میں ہوئی ہے پرورش، علم کا ایک ایسا گہوارہ ہے آپ۔ نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ حضرات شعر دیکھ بات دیکھ لیجیے بھائی، کہ جس کے قطرے عرش سے باتیں کریں، جس کے قطرے عرش سے باتیں کریں، کوثری موجوں کا وہ دھارا ہے آپ، جس کے قطرے عرش سے باتیں کریں، کوثری موجوں کا وہ دھارا ہے آپ، وہ آیتیں کرتی ہیں عصمت کا طواف، آیتیں کرتی ہیں عصمت کا طواف، آیے تطہیر کا کعبہ ہیں آپ، آیتیں کرتی ہیں عصمت کا طواف، آیے تطہیر کا کعبہ ہیں آپ، چاند اور سورج سے دوں کیسے مثال، چاند اور سورج سے دوں کیسے مثال، سیدہ کے قلب کا ٹکڑا ہیں آپ، چاند اور سورج سے دوں کیسے مثال، سیدہ کے قلب کا ٹکڑا ہے آپ، کہ راستے سب بند ہو جائیں تو کیا، راستے سب بند ہو جائیں تو کیا،
میری بخشش کا تو دروازہ ہیں آپ. راستے سب بند ہو جائیں تو کیا میری بخشش کا تو دروازہ ہیں آپ. کیوں نہ ہو سیراب ساری کائنات, کیوں نہ ہو سیراب ساری کائنات, علم اور حکمت کا ایک دریا ہے آپ. کیوں نہ ہو سیراب ساری کائنات, علم اور حکمت کا ایک دریا ہے آپ. اور آپ کا ثانی کوئی ممکن نہیں, آپ کا ثانی کوئی ممکن نہیں. مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ, آپ کا ثانی کوئی ممکن نہیں. مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ. آپ کا ثانی کوئی ممکن نہیں. مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ. آیتیں کرتی ہیں عصمت کا طواف, آیہ تطہیر کا کعبہ ہے آپ. جناب انجم غنی صاحب مرصع کلام سے نواز رہے تھے. حضرات, کیونکہ یہ طرحی محفل اور مصرع بھی ایسا ہے کہ اس میں آپ کے مزاج کے شعر شاعری کوئی یہاں کہہ کے لایا ہو, کیونکہ جو مصرع کا مزاج ہے اسی میں سب شعر کہہ کے لائے ہیں. تو میرا خیال میں آج یہ ضروری ہو گیا کہ کچھ غیر طرحی شعر بھی پڑھے جائیں. لہذا میں عرض کر رہا ہوں, میں نظامت میں غیر طرحی شعر بھی پڑھتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی خاموشی توڑنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آیات کی تفسیریں غلط کر کے ہے باعث, کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے. آیات کی تفسیریں غلط کر کے ہے باعث, کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے. اما حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں, حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے. حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں, حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں, حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے. حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں, حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں, جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب. ایک مطلب شکریہ اس سے بھی سماعت کرنا. آئیے سماعت ایک نعرے سلوات ہو آپ کو. کہ علم کا حکمت کا ایک کعبہ ہے آپ. علم کا حکمت کا ایک کعبہ ہے آپ. علم کا حکمت کا ایک کعبہ ہے آپ. صبر اور ایثار کا دریا ہے آپ. صبر اور ایثار کا دریا ہے آپ. ثانی حیدر ہے عباس جری. ثانی حیدر ہے عباس جری. اور مثل زینب ثانی زہرا ہے ثانی حیدر ہے عباس جری. مثل زینب
ثانی زہرا ہیں آپ. ارے علم کی دولت مجھے کیجیے عطا، علم کی دولت مجھے کیجیے عطا. ارے جانتا ہوں علم کا دریا ہے علم کی دولت مجھے کیجیے عطا. جانتا ہوں علم کا دریا ہے آپ. یہ سماعت فرمائیں گے. نعرہ صلوات بھی جہاں پر کہ آپ کی جانب سے ہوں غازی فدا، آپ کی جانب سے ہوں غازی فدا. اور اس شرف میں باخدا تنہا ہے آپ کی جانب سے ہوں غازی فدا. اس شرف میں باخدا تنہا ہے آپ. یہ بھی مولا پاک سلام کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں گے. ایک سلوات بھیج دیں آپ کے ساتھ. دیکھیں گے نجر بھائی سنجر بھائی شعر سماعت فرمائیں گے. کہ آپ نے بچپن سے پالا ہے اسے، آپ نے بچپن سے پالا ہے اسے. او میرے غازی کے لیے زہرا ہے آپ نے بچپن سے پالا ہے اسے. میرے غازی کے لیے زہرا ہے آپ نے بچپن سے پالا ہے اسے. اور میرے غازی کے لیے زہرا ہے آپ. کہ کعبے کی عظمت بڑھائی آپ نے، کعبے کی عظمت بڑھائی آپ نے. اور میرے مولا کعبے کا کعبہ ہے کعبے کی عظمت بڑھائی آپ نے. میرے مولا کعبے کا کعبہ ہے آپ. وہ ہے عقیدہ آپ کے خوشنود کا، ہے عقیدہ آپ کے خوشنود کا. اور مشکلوں کی دھوپ میں سایہ ہے ہے عقیدہ آپ کے خوشنود کا.
او میرے غازی کے لیے زہرا ہے آپ۔ آپ نے بچپن سے پالا ہے انہیں، میرے غازی کے لیے زہرا ہے۔ علم کی دولت مجھے کیجے عطا، جانتا ہوں علم کا دریا ہے آپ۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی اچھے اشعار سے نوازے تھے جناب خورشید مصطفیٰ صاحب۔ شعراء کی فہرست مختصر ہے اور اس میں بھی ابھی مختصری لوگ آئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ہمارے سید بھائی کی فرمائش ہے تو زیادہ فرما لیں کہ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی اور باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی۔ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی۔ دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی۔ دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی۔ ملاحظہ فرمائش ہے کہ نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین۔ دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین۔ دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی۔ اور یہ آخری شعر کے کعبے گئے نجف نہ گئے، ہائے رے نصیب۔ وہ کعبے گئے نجف نہ گئے، ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ کعبے گئے نجف نہ گئے، ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے، ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب گلریز نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ذات ایک صلوات بلند آواز سے۔ اجازت ماموں نہیں بھائی، ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ اللہ بس کرم ماسٹر سے۔ اپنی ماں جائی کا ہم پلہ ہے آپ، اپنی ماں جائی کا ہم پلہ ہے آپ، اپنی ماں جائی کا ہم پلہ مثل زینب ثانی زہرا ہے آپ، مثل زینب ثانی زہرا ہے آپ۔ دیکھیے گا ذات بالخصوص توجہ چاہتا ہوں کہ بھی مطلب سماعت فرمائیں۔ آیہ تطہیر کا حصہ ہے آپ، آیہ تطہیر کا حصہ ہے آپ، پاک بھی ہیں اور پاکیزہ ہیں آپ، پاک بھی ہیں اور ہیں پاکیزہ،
پاک بھی ہیں اور پاکیزہ ہیں آپ. شعر پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے سید بھائی. کہ مقصد شبیر کے قرآن میں، مقصد شبیر کے قرآن میں جو رہا خاموش وہ سورہ ہے آپ، جو رہا خاموش وہ سورہ ہے آپ. اور ڈوبتا سورج ابھارے آپ بھی. مختار بھائی، ڈوبتا سورج ابھارے آپ بھی، اپنے بابا کی ہے آئینہ ہے آپ، اپنے بابا کا ہی آئینہ ہے آپ، اپنے بابا کا ہی آئینہ ہے آپ. او آپ کی مدحت میں، آپ کی مدحت میرے بس میں نہیں، آپ کی مدحت میرے بس میں نہیں. ایک قطرہ ہوں میں اور دریا ہے آپ، ایک آپ کی مدحت میرے بس میں نہیں. ایک قطرہ ہوں میں اور دریا ہے آپ. او آپ پر بھی ناز ہے شے کو بہت، آپ پر بھی ناز ہے شے کو بہت. ان کے مقصد کا اہم حصہ ہیں آپ، ان کے مقصد کا اہم حصہ ہیں آپ. او آپ پر بھی ناز ہے شے کو بہت، ان کے مقصد کا اہم حصہ ہے آپ. بس زبان کربلا ایک شعر سماعت فرمانے، بہت خواص کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں. کہ کربلا نے چین کی ایک سانس لی، کربلا نے چین کی ایک سانس لی، ساتھ میں زینب کے جب دیکھا ہے آپ، ساتھ میں زینب کے جب دیکھا ہے آپ. او ہم قدم بھائی کے ہیں ہر گام پر، ہم قدم بھائی کے ہیں ہر گام پر. لگ رہا ہے شاہ کا سایہ ہے آپ، لگ رہا ہے شاہ کا سایہ ہے آپ. اور شام کو جس نے منور کر دیا، کیا دیکھیے گا، شام کو جس نے منور کر دیا، نور اول کا وہی ٹکڑا ہے آپ، نور اول کا وہی ٹکڑا ہے آپ. اور کربلا سے شام تک خاموش ہیں، کربلا سے شام
تک خاموش ہیں، پھر بھی لگتا ہے یہی گویا ہیں آپ، پھر بھی لگتا ہے یہی گویا ہیں آپ۔ او مقصد شبیر جب زندہ ہے، پھر مقصد شبیر جب زندہ ہے، پھر کہتا ہے گلریز بھی زندہ ہے آپ، کہتا ہے گلریز بھی زندہ ہے۔ کربلا سے شام تک خاموش ہیں، پھر بھی لگتا ہے یہیں گویا ہے۔ کربلا نے چین کی ایک سانس لی، ساتھ میں زینب کو جب دیکھا ہے آپ۔ یہ تھے جناب گلریز نقوی صاحب، جس سے آپ نے ان کا طویل کلام سماعت فرمایا۔ ملاحظہ فرمائے کہ حالات تو ہر دور میں بدلا کیے، لیکن واللہ کبھی قول پیغمبر نہیں بدلا۔ حالات تو ہر دور میں بدلا کیے، لیکن واللہ کبھی قول پیغمبر نہیں بدلا۔ اور چکر تو بہت کاٹے مخالف نے علی کے، کعبے نے مگر اس کا مقدر نہیں بدلا۔ چکر تو بہت کاٹے مخالف نے علی کے، کعبے نے مگر اس کا مقدر نہیں بدلا۔ کعبے نے کہا گرد میرے گھومنے والوں، تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا۔ کعبے نے کہا گرد میرے گھومنے والوں، تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا۔ مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں، لیکن جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں، لیکن مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں، لیکن جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کریں۔ ایک اور سلوات بھیجیں محمد عالم۔ کہ کیا بتائے گا کوئی یہ کیا ہیں آپ، کیا بتائے گا کوئی یہ کیا ہیں آپ، فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہیں آپ، فاطمہ کی آنکھ کا تارا ہیں آپ۔ اور پھر حضرت کہ ام کلثوم آپ کی ہو کیا ثنا، ام کلثوم آپ کی ہو کیا ثنا، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ۔ ام کلثوم آپ کی ہو کیا ثنا، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو امامت کا چمکتا ہے یہاں، جو امامت کا چمکتا ہے یہاں، ہاں اسی خورشید کا حالہ ہیں آپ۔ جو امامت آپ لوگ سلوات کا سہارا دیتے رہیں، کیونکہ چھوٹی سی بحر ہے اور شعر بھی کچھ چند ہی چند ہوئے ہیں، تو لہٰذا سلوات کے سہارے سے ہی اب پڑھ پائیں گے۔ ایک سلوات اور بھیجیے کہ جو امامت کا چمکتا ہے یہاں،
ہاں اسی خورشید کا خالہ ہیں آپ. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں تو پھر فاطمہ ام ابیہا ہیں تو پھر اپنے بابا کے لیے سایہ ہیں آپ. فاطمہ ام ابیہا ہیں تو پھر اپنے بابا کے لیے سایہ ہیں آپ. اپنے بابا کے لیے سایہ ہیں آپ. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو پسندیدہ خدا کا ہے یہاں, جو پسندیدہ خدا کا ہے یہاں, بس اسی اسلام کا حصہ ہیں آپ. جو پسندیدہ خدا کا ہے یہاں, جو پسندیدہ خدا کا ہے یہاں, بس اسی اسلام کا حصہ ہیں آپ. اور عالم علم لدنی کی قسم, ملاحظہ فرمائیں کہ عالم علم لدنی کی قسم, علم کا بہتا ہوا دریا ہیں آپ. عالم علم لدنی کی قسم, عالم علم لدنی کی قسم, عالم علم لدنی کی قسم, علم کا بہتا ہوا دریا ہیں آپ. علم کا بہتا ہوا دریا ہیں آپ. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دین مرسل خود کرے جس کا طواف, دین مرسل خود کرے جس کا طواف, صبر کا دنیا میں وہ کعبہ ہیں آپ. دین مرسل دین مرسل خود کرے جس کا طواف, صبر کا دنیا میں وہ کعبہ ہیں آپ. اور یہ تولا کے بعد میں آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ کچھ تبرع میں بھی کچھ شرکت ہو جائے آپ لوگوں کی. ایک سلوات بھیجیے محمد علیہ کہ دین مرسل خود کرے جس کا طواف, صبر کی دنیا میں وہ کعبہ ہیں آپ. اور ہیں قصیدے جس میں اہل بیت کے, ہیں قصیدے جس میں اہل بیت کے, ہاں اسی قرآن کا پارا ہیں آپ. ہیں قصیدے جس میں اہل بیت کے, ہاں اسی قرآن کا پارا ہیں آپ. ہاں اسی قرآن کا پارا ہیں آپ. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد. شیخ جی کے حوالے سے چند شعر حاصل کر رہا ہوں. آپ تو نظامت میں خالد ہیں, میں نے کہا میں شعروں میں کچھ بیان کروں. ہاں ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے جانا آپ کو اے شیخ جی, ہم نے جانا آپ کو اے شیخ جی, بس صحیفہ کا یہاں نقشہ ہیں آپ. ہم نے جانا آپ کو اے شیخ جی, بس صحیفہ کا یہاں نقشہ ہیں آپ. اور لمبا کرتا لمبی داڑھی دیکھ کر, لمبا کرتا لمبی داڑھی دیکھ کر یوں لگا ابلیس کا چہرہ ہیں آپ. ہم نے جانا آپ کو اے شیخ جی, بس صحیفہ کا یہاں نقشہ ہیں آپ. بس صحیفہ کا یہاں نقشہ ہیں آپ. لمبا کرتا لمبی داڑھی دیکھ کر یوں لگا ابلیس کا چہرہ ہیں آپ. یوں لگا ابلیس کا چہرہ ہیں آپ. اور شعر حاضر ہے کہ در حقیقت مرتضیٰ کے بغض میں, در حقیقت مرتضیٰ کے بغض میں کل بھی تھے اور آج بھی رسوا ہیں آپ. در حقیقت مرتضیٰ کے بغض میں کل بھی تھے اور آج بھی رسوا ہیں آپ. کل بھی تھے اور آج بھی رسوا ہیں آپ. اور کیا کہیں ہم غور سے خود دیکھیے, کیا کہیں ہم غور سے خود دیکھیے, سامنے گلشن کے ایک صحرا ہیں آپ. کیا کہیں ہم غور سے خود دیکھیے,
سامنے گلشن کے ایک صحرا ہیں آپ. اور آخری شعر کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے شیخ جی، ساری دنیا کہہ رہی ہے شیخ جی، چہرہ اسلام پر دھبا ہے آپ. ساری دنیا کہہ رہی ہے شیخ جی، ساری دنیا کہہ رہی ہے شیخ جی، چہرہ اسلام پر دھبا ہے آپ، چہرہ اسلام پر دھبا ہے آپ. عالم علم لدنی کی قسم، علم کا بہتا ہوا دریا ہے آپ. فاطمہ ام ابیہ ہیں تو پھر اپنے بابا کے لیے سایہ ہیں آپ. بہت ہی اچھے اچھے اشعار سے نوازے تھے جناب مختار لکھنوی صاحب. مولانا فرمائے وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. اور لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، نکلی مباہلے سے سقیفہ میں بس گئی. لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، وہ جس کو آفتاب ولایت سے تھا گریز، بغض علی کی تیرہ شبی اس کو ڈس گئی. اور لعنت کو تھی تلاش جو اپنے شکار کی، نکلی مباہلے سے سقیفہ میں بس گئی. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اور جناب ہلال نقوی صاحب تشریف لیا ہے اور آج میں ان سے گزارش کروں اپنا پسینہ تو پوچھ لیں. ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرت. عصمت کبریٰ ہے وہ صغریٰ ہے آپ. عصمت کبریٰ ہے وہ عصمتوں کا ایسا دروازہ ہے آپ. عصمتوں کا
ایسا دروازہ ہے آپ مصطفیٰ کے نور کا ٹکڑا لی مصطفیٰ کے نور کا ٹکڑا لی فاطمہ کے نور کا حصہ ہے آپ فاطمہ کے نور کا حصہ ہے آپ فاطمہ کے نور کا حصہ ہے آپ شیخ مظفر فرمائیں صاحب کوثر اگر ہیں فاطمہ صاحب کوثر اگر ہیں فاطمہ سورہ کوثر میں پوشیدہ ہیں آپ سورہ سر میں پوشیدہ ہیں آپ یہ دو شعر خطابند ہیں کہ اس شرابی کے نجس دربار میں اس شرابی کے نجس دربار میں صبر شاہ کا آئینہ ہے آپ صبر شاہ دی کا آئینہ ہے آپ چادر تطہیر ہے سایہ فگن چادر تطہیر ہے سایہ فگن کون کہہ سکتا ہے بے پردہ ہے آپ کون کہہ سکتا ہے بے پردہ ہے آپ او حضرت زینب ہے زینت باقی حضرت زینب ہے زینت باپ کی مثل زینب ثانی زہرا ہے آپ مثل زینب ثانی زہرا جائزہ لیجئے تو اپنا شیخ جی سیرت شیطان کا آئینہ ہیں آپ جائزہ لیجئے تو اپنا شیخ جی سیرت شیطان کا آئینہ ہیں آپ بغض حیدر کی خراشیں رخ پہ ہیں سوچئے تو کس قدر رسوا ہیں آپ بغض حیدر کی خراشیں رخ پہ ہیں سوچئے تو کس قدر رسوا ہیں آپ اور یہ قطع ہمارے آخری امام کے سستے کو ملازمہ دے کہ سب سے پہلے آپ کی خلقت ہوئی آخری اس قوم کے مولا ہیں آپ سب سے پہلے آپ کی خلقت ہوئی آخری اس قوم کے مولا ہیں آپ
اور شے کے قاتل ہو رہے ہیں بے نقاب، پردہ غیبت میں پوشیدہ ہیں آپ۔ شے کے قاتل ہو رہے ہیں بے نقاب، شے کے قاتل ہو رہے ہیں بے نقاب، پردہ غیبت میں پوشیدہ ہیں آپ، پردہ غیبت میں پوشیدہ ہیں آپ۔ یہ ایک مطلب اور چند شعر مظاہرہ نے مطلب ہی آدھا ہی مطلب ہے۔ مظاہرہ کہ سیرت زینب کا آئینہ ہیں آپ، سیرت زینب کا آئینہ ہے آپ، مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ۔ سیرت زینب کا آئینہ ہے آپ، مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ، اور پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں۔ مختار بھائی اس طرح سیرت زینب کا آئینہ ہے آپ، مثل زینب ثانی زہرا ہیں آپ، پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں۔ امام حسین اسلام کا وعدہ طفلی کہ پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں، وعدہ شبیر کا حصہ ہیں آپ۔ پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں، پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں، وعدہ شبیر کا حصہ ہیں آپ۔ پیش کی ہیں آپ نے قربانیاں، وعدہ شبیر کا حصہ ہیں آپ، اور منزل آیات گھر ہے آپ کا، منزل آیات گھر ہے آپ کا، یہ تو قرآن جانتا ہے کیا ہے آپ، یہ تو قرآن جانتا ہے کیا ہے آپ، یہ تو قرآن منزل آیات گھر ہے آپ کا، یہ تو قرآن جانتا ہے کیا ہے آپ۔ خلد و کوثر آپ کی میراث ہیں، خلد و کوثر آپ کی میراث ہیں، بنت حیدر دختر زہرا ہیں آپ۔ خلد و کوثر آپ کی میراث ہیں، خلد و کوثر آپ کی میراث ہیں، بنت حیدر دختر زہرا ہیں آپ، اور جس کی موجوں میں ہے مریم ہاجرہ، جس کی موجوں میں ہے مریم ہاجرہ، جس کی موجوں میں ہے مریم ہاجرہ، ایک ایسا علم کا دریا ہے آپ، جس کی موجوں میں ہے مریم ہاجرہ، ایک ایسا علم کا دریا ہے آپ۔ یہ شعر دیکھیے خاتون سے کم ہے کہ ایک ایسا علم کا دریا ہے آپ، دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ۔ دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ۔ یا علی اللہم صلی دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ۔ دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ۔ دین جو دنیا میں لائے تھے رسول، بادشاہ اس دین کی دنیا ہے آپ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں صاحب مصرع مقطع مقاصدہ استاد شعرا جناب اعجاز ذیلی صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور اس کے فوراً بعد بذریعہ قرآن دادی آپ حضرات کو تبرکات پیش کریں۔ ارے ہلال نقوی صاحب نے اتنی دیر میں کوئی شعر کہہ لیا، ہمیں مبارک ہو بہت بہت۔ تشریف آئیے جناب ہلال نقوی۔ میں کہہ دیں اصل میں پوسٹر وغیرہ میں دیکھتا نہیں ہوں، سید بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا 12 تاریخ کا، میں نے حامی کری اور ٹھیک ہے، بلکہ کل کا تھا معاملہ، پھر اس کے بعد آج ہوا۔ یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ترائی ہے۔ اچھا وقت بھی اتنا نہیں تھا، نیئر بھائی کو بھی آج ہی تکلف سے کام لینا تھا۔ بہرحال شرکت ہے، ایک مطلع اور ایک شعر برائے ثبات پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اکثر بات پڑھیں آپ حضرات۔ فکر اور
ادراک سے بالا ہیں آپ، فکر اور ادراک سے بالا ہیں آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ، فکر اور ادراک سے بالا ہیں آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ، اور 14 صدیاں ہو گئیں تو کیا ہوا، 14 صدیاں ہو گئیں تو کیا ہوا، کربلا کے بعد بھی زندہ ہیں آپ۔ 14 صدیاں ہو گئیں تو کیا ہوا، 14 صدیاں ہو گئیں تو کیا ہوا، کربلا کے بعد بھی زندہ ہیں آپ۔ فکر اور ادراک سے بالا ہیں آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ، 14 صدیاں ہو گئیں تو کیا ہوا، کربلا کے بعد بھی زندہ ہیں آپ۔ اس کو واقعی کہتے ہیں مختصر مگر جامع کلام جناب ہلال نقوی صاحب نے پیش کیا، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مقطع مقاصدہ صاحب مصرع استاد الشعراء جناب اعجاز احدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مسئلہ تو برائے مسئلہ چند شعر ہیں حاضر خدمت ہے کہ حق سے کیا پائے ہوئے رتبہ ہیں آپ، حق سے کیا پائے ہوئے رتبہ ہیں آپ۔ لاڈا بھائی یہ کام بعد میں کر لیجیے گا، نجار صاحب جا نہیں رہے ہیں، ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد۔ حق سے کیا پائے ہوئے رتبہ ہیں آپ، مثل زینب ثانیہ زہرا ہیں آپ، مثل زینب شرم راجا کہ مریم و حوا و سارا حاجرہ، مریم و حوا و سارا حاجرہ، مسجدیں وہ سب ہیں اور کعبہ ہے مریم و حوا و سارا حاجرہ، مسجدیں وہ سب ہیں اور کعبہ ہے آپ۔ مادر اون محمد کی قسم، مادر اون محمد کی قسم، بعد زہرا دوسری زہرا ہے آپ۔ مادر اون محمد کی قسم، بعد زہرا دوسری زہرا ہے آپ۔ اور کربلا کے دشت میں زینب کے ساتھ، کربلا کے دشت میں زینب کے ساتھ، کربلا کے دشت میں زینب کے ساتھ، بنت مرسل کی نمائندہ ہے آپ۔ کربلا کے دشت میں زینب کے ساتھ،
بنت مرسل کی نمائندہ ہیں آپ، اور سمجھائیے انجیل اور قرآن سے، سمجھائیے انجیل اور قرآن، سمجھائیے انجیل اور قرآن سے فرق، سمجھائیے انجیل اور قرآن سے فرق، حضرت مریم ہے کیا اور کیا ہے آپ، سمجھائیے انجیل اور قرآن سے فرق، حضرت مریم ہے کیا اور کیا ہے آپ، اور 5 معصوموں نے پالا آپ کو، 5 معصوموں نے پالا آپ کو، شک نہیں کوئی کہ معصوم ہے آپ، 5 معصوموں نے پالا آپ کو، شک نہیں کوئی کہ معصوم ہے آپ، سب کچھ شک نہیں کو، اور ہے جو عین اللہ کی آنکھوں کا نور، ہے جو عین اللہ کی آنکھوں کا نور، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا ہے آپ، ہیں جو عین اللہ کی آنکھوں کا نور، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا ہے آپ، دیکھ لیں مریم تو غش کھا کر گریں، دیکھ لیں مریم تو غش کھا کر گریں، نور خالق طور کا جلوہ ہے آپ، دیکھ لیں مریم تو غش کھا کر گریں، نور خالق طور کا جلوہ ہے آپ، اور شبر و شبیر بھائی آپ کے اس فضیلت میں تنے تنہا ہیں آپ، شبر و شبیر بھائی آپ کے، کہ مریم و حوا و سارا حاجرہ، مریم و حوا و سارا حاجرہ، مسجدیں وہ سب ہیں کعبہ ہیں، مریم سمجھائیے سمجھائیے انجیل اور قرآن سے پر، حضرت مریم ہے کیا اور کیا ہے آپ، 5 معصوموں نے پالا آپ کو، 5 معصوموں نے پالا آپ کو، شک نہیں کوئی کہ معصوم ہے آپ، شک نہیں 5 معصوموں نے پالا آپ کو، شک نہیں کوئی کہ معصوم ہے۔ اب میں جناب ابو ذر جونپوری صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ حضرات بذریعہ قرآن اندازی 30 تبرک جو ہیں وہ مومن کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، جس میں 10 پیسے بڑے ہیں اور 20
چھوٹے ہیں تو پہلی قرآن درسی کے لیے گزارش کی جا رہی ہے. جی 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 ایک بڑا بسم اللہ. گزارش ہے نیئر بھائی سے ایک ٹوکر نکال لیں. آپ لوگ اپنا فوراً آئیے گا. نعرہ سلوات. 69 نمبر کسی کے پاس ہے تو فوراً آ جائیں. 69 698 69 2 69 3. دیکھتے ہیں نیکسٹ. فی الحال نہیں, کینسل. 93 اللہم صلی علی محمد. اب گزارش کروں گا مختار صاحب سے وہ آ جائیں اور ایک قرآن اپنے ہاتھوں سے نکال دیں. شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب, گزارش کی جاتی ہے. یہ یاد دیں اپنے ہاتھ سے دے دیں. نہیں بھائی یہ بچے کو گفٹ دے دیں, یہ آپ نے نکالا ہے. اب یہ اس کے بعد یا علی, اب یہ 2 چھوٹے ہی نام ہیں مختار بھائی. 85 85 نمبر کسی کے پاس ہے, آ جائیے بتا دیں. دیکھیں چھوٹے بچے کو چھوٹا انعام ملا ہے. اب ہم گزارش کریں گے جناب اعجاز زیدی صاحب سے استاد الشہداء آ جائیں اور ایک پرچی مختار صاحب اور نکالتے ہیں. ہاں 2 نکالیے گا, 2 آپ صاحب اختیار ہیں, 3 نکال سکتے ہیں. 13 نمبر 13 آگے دیکھیں 13 ابھی آ گئے. آپ نے ہاتھ سے دے دیے مختار صاحب. گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب, ہاں ہم کہیں گے 13 اور یہ کہیں گے میرا, تو یہ بہت بہت مبارک ہو. آپ گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لے آئیں. جناب اعجاز زیدی صاحب, آپ کو 3 پرچیاں نکالنی ہیں, ایک بڑی 2 چھوٹی. ہاں یہ بڑی کا ہے 23 نمبر, 13 کے بعد 23 23 ہے آپ کا. 23 نمبر 1 آگے بچہ آ گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 23 نمبر لے لیے. اعجاز صاحب دیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جن لوگوں کے جامع نکلیں گے انعامات ان کو سب کو ایک ضرور کرنا ہے. بھائی یہ بھی سید صاحب کی طرف سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے انعام نکلے ہیں ان کا ایک گروپ فوٹو بھی ہوگا, ان کو وہ رکے رہیں گے, جائیں گے نہیں. کیا نمبر 48 48 نمبر. اعجاز بھائی ابھی آپ کو ایک اور نکالنا ہے. 48 نمبر 48 ہے کسی کا. چلیے ہے فرید مصطفیٰ صاحب کہتے کہ بالکل اللہ 3 ہو گئی. اب گزارش کر جاتی ہے جناب گلریز نقی صاحب سے تشریف لے آئیں. جناب گلریز نقی صاحب, تاکہ سب کی شرکت ہو جائے اس میں. 3 پرچیاں نکالنی ہیں آپ کو. ہاں تینوں کو نکالے بغیر آپ کو کام چلے گا نہیں. 59 ان کو بڑا انعام دے دیجیے. اور بیٹا انعام دے کے بھی آپ رکے رہیں گے. یہاں پر ایک پکچر بھی ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنا کیا نمبر ہے یہ؟ کیا نمبر نکلا آپ کا؟ یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کا ہے. یہ پرچی لیجیے, آپ جائیے 34 نمبر. ایک پرچی اور نکال دیں, چھوٹے نہیں. نمبر 5 نمبر پنجتنی امام باڑے میں 5 نمبر کا ٹوکن اگر کسی کے پاس ہے تو آ جائیں.
गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब से तशरीफ लाएँ और 3 पर्चियाँ निकाल लें। क्या नंबर है? 61 नंबर 61। अगर किसी के पास है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आ जाइए, खड़े हो जाइए भाई, आपको तो 61 आया तो फिर आपका बड़ा हक बनता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुशनूद भाई अपने हाथों से दीजिए नाम। या अली 120 नंबर 120 नंबर 120 120 नंबर आपके पास। 120 1 120 2 120 कैंसिल। 76 नंबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। छोटा ही नाम दे दी, छोटा 76। और अगला नंबर खुशनूद भाई 95 नंबर 95 आ गए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली। गुजारिश की जाती है अस्करी साहब तबला से की तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से 2 पर्चियाँ 3 पर्चियाँ निकाल दें। मौलाना अस्करी साहब बेहतरीन खतीब माशाल्लाह। हाँ यही मौका है, अगर आपका अगर निकलेगा तो कैंसिल किया जाएगा। 96 नंबर 96 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के बड़ा इनाम दीजिए। 96 के बाद इधर से आइए, अस्करी साहब के हाथों से हासिल करिए। सलवात भेजते रहिए और रुके रहेंगे अभी आप हजरात। 129 129 129। आइए जाफर भाई, लेना है या दूसरे को दे दें? आइए, बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए अंजुमन पंजतनी के बेहतरीन नंबर जाफर भाई को ये 80 नंबर 80 नंबर। देखिए अब चेयरपर्सन के आ रहे हैं, अब जो निकल गए वो चेयरपर्सन हैं, जो उधर से आ जाइए। अभी यहाँ पर एक 40 से लौटे ताज़े ज़ाहिर मीसम साहब से कहेंगे आप भी पर्ची निकाल दें, आएंगे आ जाइए। हाँ हाँ, ये अभी 40 की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर आए हैं। 109 109 कैंसिल। मिसम साहब आप निकाल रहे हैं। 109 है किसके पास? आने दिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत मुबारक हो शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब। और हिलाल नकवी साहब बड़ा है यार, जज़ाकल्लाह। हिलाल भाई अभी 1 मिनट के लिए रुक भी जाइएगा आप। क्या नंबर? 82 82। आओ, पापा ने बेटे के लिए निकाल दिया माशाल्लाह से। हाँ हाँ बिल्कुल, सब चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। दोनों सलामत रहे माशाल्लाह, वालिद भी सलामत रहे, बेटा भी सलामत रहे माशाल्लाह। 1 पर्ची और निकाल दें। 1 नंबर है कोई? 1 नंबर 1 यूनुस नासिर है। आइए आइए भाई, आपका हाथ है। नारे सलवात। अब मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब से तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से 2 या 3 पर्चियाँ जो आप साहिब इख्तियार हैं जो चाहे निकाल दें।
65 نمبر 65 65 نمبر اللہم آپ یہ اپنے ہاتھ سے لیجیے بھائی، بڑا انعام ہے تو آپ کو خود لینا پڑے گا. اللہم یا علی مدد اللہم صلی علی 112 112 اللہم. دیکھیے بھائی سرتاج صاحب کے صاحبزادے کو یہ ماشاءاللہ ملا ہے. ایک پرچی اور نکال دی فرید بھائی. ایک سو تین ٹوکن نمبر 103 103. مولانا ترابی صاحب آپ سے گزارش ہے تشریف لے آئیے. اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ بتاؤ فرید بھائی سے حاصل کرو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے. 40 نمبر 40 نمبر 40 40 نمبر 1 40 نمبر 2 40 3 کینسل ہے. ارے تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے. نہیں وہاں مولانا ترابی صاحب سے آپ حاصل کر دیں. مبارک ہو. سینتیس نمبر 37 اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد. ایک پرچی اور نکالتا ہے. 37 نمبر. گزارش کی جاتی ہے جناب کاشف صاحب ایڈوکیٹ تشریف لائیں. 15 نمبر 15 دانش مبارک ہوئے. اور جن حضرات نے یہاں پر انعام حاصل کیے ان سے گزارش ابھی ٹھہرے رہیں گے. جی نمبر بتائیے. 114 114 نمبر. آئیے دیکھیے سب آئیے ان کو بڑا انعام دیا جائے. 114 نمبر. نمبر ہے 104 104 اللہم صلی اللہ علیہ. جلدی آؤ بیٹے، ایک بچے آؤ. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. 104 104. میں جناب شاعر العلماء جناب عمار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ بھی آ کر اپنے دستخط مبارک سے. 108 نمبر 108 108 اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ سید صاحب سے لے لیجیے. آپ عمار صاحب یہ آخری انعامات ہیں. جی 70 نمبر بڑا انعام 70 اللہم صلی. دیکھیے آگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی. دو چھوٹے رہے 78 78. آ جاؤ تمہارے سب گھر بھر میں آئے ادھر. اور ہمارا آخر میں کون سا اور آخری نمبر ہے 7 نمبر 7 نمبر 1 7 نمبر 2. انجمن پنجتنی کی جانب سے آئے ہوئے تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور اس جشن کی مبارکباد دی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے انشاءاللہ اگلے برس جو جشن منعقد ہوگا اس میں بھی آپ حضرات شرکت کریں. اور جن حضرات نے یہاں پر بذریعہ قرآن اندازی انعام حاصل کیے ہیں وہ آ جائیں. اور تمام مومنین سے گزارش